ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس کا وقت اچھا ہوتا ہے اس کے پجے بھی اگ پڑتے ہیں. پجے مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھونے ہوئے بیج ہوتے ہیں اگنے کے قابل نہیں ہوتے. وقت اچھا ہو تو وہ بھی اگ پڑتے ہیں. تو بیٹا لوگ یاد رکھیں کہ وقت جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. وقت کو اچھا کرنا پڑتا ہے, اچھے ٹائم کو لانا پڑتا ہے. اور اچھا ٹائم کس طرح سے آتا ہے اسی کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت زیادہ کمزور پیدا کیا ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں. کبھی آپ لوگوں نے وہ تھوڑی سی مٹی کا بنا ہوا دیا دیکھا ہے, چراغ؟ بیچارہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ معمولی ٹھوکر جو ہوتی ہے نا, یہ میں انسان کی کمزوری کے اوپر بات کر رہا ہوں, معمولی ٹھوکر جو ہوتی ہے نا وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. کرچی ہو جاتا ہے معمولی سی ٹھوکر سے. اور جب ہم اس کو تھوڑی سی اونچائی سے پھینکتے ہیں تو پلے کھ نہیں رہتا. اس کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اس کی کمزوری ہے. لیکن اس کی طاقت, زندگی جو ہے نا اس کے اندر سب سے جو ڈراؤنی چیز ہے جس سے ہم لوگ ڈرتے ہیں اس کا نام ہے اندھیرا. اور اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی کے اندر اندھیرے آئیں اور اس معمولی سے کمزور سے برتن, وہ چراغ جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب وہ جلتا ہے, یہ جو سب سے خطرناک ہولناک قسم کی چیز اندھیرا جو ہے وہ بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ہم لوگ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہیں. ہم بھی کمزور جو ہے نا وہ اتنے ہیں کہ ایک معمولی سانحہ جو ہوتا ہے, معمولی دکھ, معمولی سی پرابلم, ہماری اچھی خاصی زندگی جو ہوتی ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, اس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں. اس طرح کی ہلچل مچتی ہے کہ جینے کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ بالکل بدل کے رہ جاتا ہے. یہ ایک سائیڈ ہم لوگوں کی. لیکن ساتھ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زیادہ ہمت, اتنی زیادہ طاقت عطا کی ہوئی ہے. اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کوئی امید نہیں ہوتی, ہم لوگ پھر بھی یہاں پہ کوئی امید نہیں ہوتی وہاں پہ بھی امید پیدا کر لیتے ہیں. بڑے سے بڑے دکھ جو ہوتے ہیں ان کو سہ کر کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی سانحہ ایسا ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ یار اب تو بہت بڑا لاس ہو گیا ہوا ہے, اس کی ریکوری اور اس کے بعد سروائیول جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے, لیکن پھر بھی ہم لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. دیکھیے نظام قدرت جو ہے نا وہ, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بارش ہو رہی ہے, بہت بارش ہو رہی ہے, اور اس بارش کا پانی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نیاب ہمارے بہت کام آنے والا ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو بارش ہے وہ جو میری چھت ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. نظام قدرت, موقع ہم سب کو ایک ہی جیسے ملتے ہیں, بس کچھ لوگ جو ہیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ وہی ہٹ درمی ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میری چھت کے اوپر بارش ہو رہی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے, اور ساتھ آپ کا گھر ہے, آپ کی چھت ہے, وہاں پہ بارش کم, اور ساتھ ہی جو منع بھائی کی جو چھت ہے وہاں پہ بارش جو ہے اس سے بھی کم. اب اس والی بارش سے ہم نے پانی لینا ہے جو کہ ہمارے بہت کام آنا ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ ایک کپ, چھوٹا سا کپ جو ہوتا ہے چائے والا کپ, لے کر کے بارش کے نیچے یوں کھڑا رہتا ہوں. کیا ہوتا ہے 5 ہارڈلی 10 منٹ لگتے ہیں, کپ بھر جاتا ہے, اور مجھے جو فٹیگ ملی ہے وہ صرف 10 منٹ کی ملی ہے.
آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی وہ بارش کا پانی لینے جاتے ہیں، لیکن میرے کپ کی نسبت جو آپ کا برتن ہے وہ بڑا ہے، آپ کے پاس تو ایک جگ ہے. میرے کپ کے اندر جو پانی آیا ہے وہ تقریباً 100 ml، آپ کے پاس ایک جگ ہے. اور جب آپ نے اس جگ کو پانی سے بھرا ہے تو آپ کے پاس 2.5 کلو پانی آ گیا ہے، لیکن آپ کو جو فٹیک ملی ہے وہ بھی تقریباً آدھے گھنٹے کی. آپ نے میرے سے زیادہ محنت کی ہے، آپ کو فٹیک میرے سے زیادہ ملی ہے، اور فائدہ بھی زیادہ، پانی بھی زیادہ. اور ساتھ ہی منا بھائی کیا کرتے ہیں، سوری میں نے ایسے ہی آپ کو منا بھائی کہہ دیا، یعنی کہ پیار سے کہا ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا. منا بھائی کیا کرتے ہیں کہ منا بھائی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ ٹب، بہت بڑا ٹب، جس کے اندر تقریباً 20 کلو پانی آ سکتا ہے. یہ بھی ٹب پکڑتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد جب پانی لے کر کے واپس آتے ہیں ان کے پاس تقریباً 20 کلو پانی. فٹیک کتنی 2 گھنٹے کی، فائدہ کتنا 20 کلو پانی. میں نے فٹیک کتنی لی 5 منٹ کی، 10 منٹ کی. پانی کتنا ملا 100 ml، اور آپ کو 2.5 کلو، ان کو 20 کلو. اسی چیز کو ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہم سبھی لوگوں کو ایک جیسے موقع دیتی ہیں. جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس کی اسٹرگل بہت زیادہ ہے، وہ ٹب بھرتا ہے، 2.5 گھنٹے کھڑا رہتا ہے بارش کے اندر، اور اس سے کم آپ کے پاس جو آپ تینوں ٹائم پیٹ بھر کے کھاتے، آپ کی فٹیک کتنی ہے آدھے گھنٹے کی، اور میں صرف ایک ڈنگ کی کھاتا ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں، میری فٹیک ایک کپ کے جتنی، 10 منٹ کی. بس یہیں پہ پرابلم. اب ہم ایسا کرتے کیوں، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بس ایک انجانا تھا ڈر، ایک انجانا تھا خوف. کمزور تو ہم ہیں نہیں، سارے لوگ ایک ہی جیسے ہیں، سب کے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، جسامت ہماری ایک ہی جیسی ہے. ڈر ہے یار کہیں کچھ کر نہ بیٹھوں، کچھ ہو نہ جائے، کچھ کھو نہ دوں. اور اسی ڈر کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو ارادے ہوتے ہیں، سوچ جو ہوتی ہے وہیں پہ رک جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے ڈر کو پہچان لیا اس نے اپنی طاقت کو حاصل کر لیا. اور وہ جو ڈر ہوتا ہے نا وہ ارادوں کو کمزور کرتا ہے. اور ویسے ڈر جو ہوتا ہے نا یہ ہے بڑی پیڑی چیز، بڑی کتی چیز. بات کرتے ہوتے ڈر سے بھی ڈر لگتا ہے، چونکہ یہ ڈر جو ہوتا ہے نا یہ تقدیر کے اوپر، قسمت کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ کمزور کیوں ہے، حالانکہ انسان کے اندر تو ایک پورے کا پورا جہان جو ہے نا وہ آباد ہے. انسان کے اندر ایک پورے کا پورا جہان جو ہے نا وہ آباد ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں. اور اس جہان کے اندر کوئی موٹا بھی ہے، کوئی پتلا بھی ہے، کوئی سوچنے والا بھی ہے، کوئی پاگل بھی ہے، کوئی طاقتور بھی ہے، کوئی کمزور بھی ہے، کوئی غریب بھی ہے، کوئی امیر بھی ہے. اور پورے جہان کے اندر ہوتے ہوئے بھی انسان ڈرے یار. میں نے شروع میں ذکر کیا وہ ایک چراغ کا، اس کی کمزوری اور اس کی طاقت. کمزوری تب تک ہے جب تک وہ جلتا نہیں ہے، اور طاقت تب بنتی ہے جب وہ جلتا ہے. لیکن چھوٹی سی پرابلم ہے، اس کی محتاج ہے بیچارہ. اس کو وہ والی طاقت جو ہے نا وہ تب ملتی ہے جب ایک ہاتھ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو جلاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خاص قسم کی رحمت ہے ہم لوگوں کے اوپر. محتاجی نہیں ہے، جلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بس ابھی سوچیں، ابھی ارادہ کریں، ابھی کتنا ٹائم لگتا ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ٹب بھرنا ہے تو فٹیک 2 گھنٹے کی ہے، جگ بھرنا ہے تو فٹیک آدھے گھنٹے کی، اور اگر آپ نے کپ کو بھرنا ہے تو فٹیک 10 منٹ کی. منزل جو ہے نا وہ جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے، تھکن بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. سفر کرتے ہوئے ٹائم جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ لگتا ہے، اور بعض اوقات زخم بھی اتنے زیادہ ملتے ہیں. زخموں کو لے کر کے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زخم ہمیں ملتے ہیں، زخم وہ رستہ ہے جہاں سے انسان کے اندر روشنی جو ہوتی ہے وہ داخل ہوتی ہے. اور وہی روشنی جو ہوتی ہے نا وہ ساری دنیا کو دکھتی ہے. کوشش کریں کہ یہ جو ایویں قسم کا ڈر ہے نا، ایک جھجک سی ہے جو کہ آپ کے ارادوں کے سامنے ایک رکاوٹ ہے، اس کو خود سے ختم کریں.
اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ آپ کی مدد فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت، رب دے والے.